اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ ہر مسلمان کے حوالے سے ایک یہودی یا عیسائی کرے گا اور کہے گا کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کے لیے تیرا تاوان ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ پہاڑوں کی مانند گناہ لے کر آئیں گے، اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث کا مفہوم وہی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے۔ ہر کسی کا جنت میں بھی ایک ٹھکانہ ہے اور جہنم میں بھی۔ مومن جب جنت میں جاتا ہے تو جہنم میں اس کی جگہ کافر چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہے۔ فیاق کا معنی یہ ہے کہ تو جہنم میں داخل ہونے والا تھا، اب تیرا یہ تاوان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے لوگوں کی اتنی مقدار متعین کر رکھی ہے جو اسے بھر دے گی۔ جب کافر لوگ اپنے گناہوں اور کفر کی بدولت اس میں جائیں گے تو گویا وہ مسلمانوں کے لیے تاوان بن جائیں گے۔ روز محشر اللہ رب العزت حساب کے بعد لوگوں کو ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائیں گے۔ جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جسے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ قیامت کے دن پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ان میں سے ایک عالم، ایک شہید اور ایک مالدار آدمی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سیکھا، اور اس آدمی کو جو بظاہر اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا، اور ایک بہت مالدار آدمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا؟ وہ کہے گا، بے شک تو نے دیا تھا اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں جو علم دیا گیا تھا تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ اس عالم سے کہے گا کہ بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے لوگوں کی طرف سے، یہ کہہ دیا، اور پھر مالدار آدمی کو بلایا جائے گا۔ وہ کہے گا وہ اللہ کے دیے مال سے صدقہ کرتا رہا، رشتہ داروں کا خیال رکھتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں سخی اور رحم دل کہا جائے لوگوں کی طرف سے، یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ اس سے کہے گا کہ تم کس وجہ سے قتل کیے گئے؟ وہ کہے گا مجھے آپ کی راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا تو میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ میں تیری راہ میں قتل کر دیا گیا۔ اسے اللہ کہے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے لوگوں کی طرف سے، اور یہ کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھ سے ضرب لگائی اور ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں سے یہ 3 لوگ ہیں جن سے قیامت والے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرماتے ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا، مسلسل اونچی آواز سے پکارتا رہے گا، یا حنان ہو یا منان ہو۔ ایک دن وہ اس قدر اونچی آواز میں پکارے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے، یہ کیسی عجیب آواز ہے، کوئی مسلسل یا حنان ہو یا منان ہو پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کے خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بتاؤ جبرائیل کیا عجیب دیکھا؟ آج تم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے میرے رب،
میں نے جہنم سے آتی ایک آواز سنی جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنان ہو یا منان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دروگا مالک کے پاس جاؤ، اسے کہو جو بندہ یا حنان ہو یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے تم میرے پاس لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، حضرت مالک آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ کا پیغام سنائیں گے۔ حکم سن کے حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، بالکل اسی طرح حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی ابھی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل فرمائیں گے، مولا دروغہ جہنم حضرت مالک نے بھی معذرت کی ہے کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، جس کی وجہ سے پتھر لوہا انسان میں کوئی فرق نہیں رہا، تو یہ سبھی جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں ہے، فلاں کونے میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان و یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے دروازے کے اندر جائیں گے اور کہیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا ان رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے، انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں یا حنان و یا منان پکارتا رہا۔ مولا، تو نے مجھے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ آئیے ناظرین، سب اپنا اپنا مباحثہ کریں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے اعمال کا حساب دے سکتا ہوں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں نظر دوڑائیں، کوئی ایسی خوبی یا خامی ہمیں ایسی ہے کہ یقینوں کے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہزاروں سال کی باتیں بھی رد ہوتے دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا سخت حساب لیا جائے گا، تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحم اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہماری دعا کو قبول و مقبول فرما دے، آمین یا رب العالمین۔